السلام علیکم۔ شہزادی رائٹس آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کے آئی ہے۔ فل واچ کیجیے، دل کو چھو لینے والی، زندگی میں سکون دینے والی۔ جانی میری زندگی کی قسم، تم ہو تو میری زندگی ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اللہ آپ سب کو پکا سچا تہجد گزار بنائے، آمین۔ جو لوگ دل سے اتر جائیں ان کے لیے جیسا ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈی دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے نہ، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا ضرور مزہ چکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن اللہ خوابوں کو حقیقت کر کے تمہیں حیران کر دے گا تو تم سوچو گے بس سب کچھ کن تھا۔ اللہ کے لیے بس ایسے اتنا سحر، پلک جھپکنے سے پہلے سانس آنے سے اتنا آسان۔ خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ سب پر اپنا فضل عطا فرمائے، آمین۔ بڑی تلخ ہے یہ زندگی، ساری عمر رشتے نبھاتے رہے، بس ایک بار چوک جاؤ تو سارے رشتے روٹھ جائیں گے، ساری محبتیں امتحان دینے لگے گی، سارے تعلق حساب مانگنے لگیں گے، ساری عمر ذمہ داریاں نبھاتے گزر جائے، لیکن ایک بار، صرف ایک بار اپنی خوشی کے لیے بغاوت کر گزرو تو ساری محبتوں، سارے احساسات اور ساری کاوشوں پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بعد دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ جس دل میں اللہ کا یقین ہو وہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ساری دنیا میں ڈھونڈ لو سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا، بے شک۔ الحمدللہ، حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ رحمت کے 70 دروازے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا جنت کے متعلق ہمیں کچھ ایسا بتاؤ جس سے ہمارے شوق میں اضافہ ہو؟ فرمایا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یا اللہ صبر دے، تیرے بندے امتحان لیتے ہیں۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔
درد جسمانی ہو یا روحانی ماں، او ماں، درد جسمانی ہو یا روحانی، سب سے پہلے یاد ماں ہی آتی ہے۔